اچھا تو اب اس دل وحشی کے جینے کی ادا کون سی ہوگی؟ وہ بار بار سوچتا۔ آزردگی اور شکستگی کے احساس کے باوجود اس کے اندر جینے کی تمنا بڑھ گئی تھی۔ وہ تندرستی اور قوت کی اثر نو آرزو کرنے لگا تھا، اگرچہ اس کے دل میں غم کا احساس بڑھ رہا تھا، مگر اس کو اپنی زندگی سے پیار بھی بڑھ رہا تھا، جیسے وہ کوئی بڑی انمول سی شے ہے اور بڑے ارمانوں کی ہستی۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے لیے دعا کی، اے خدا مجھے صحت دے اور سکون۔ وہ بڑے تعصب سے اپنے بازوؤں اور کلائیوں کی طرف دیکھتا۔ میں پہلے سے کتنا کمزور ہو گیا ہوں۔ وہ کسی کے تقاضے کے باوجود بڑی پابندی سے دوا پیتا، یخنی پی لیتا اور ناشتے کے وقت دونوں انڈے کھا لیتا۔ اب اس میں جلد طاقت آ رہی تھی اور چہرے پر طلوع شفق کے آثار ہویدا تھے۔ اس کے ماموز کی تبدیلی پر خوش تھے، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی محزون نظر آتی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں کہتے، عجیب ہے یہ لڑکا بھی۔ ارے میاں ہم بھی نوجوان تھے، شب و روز اور طوفانی دور ہمیں کیا درپیش نہ تھے، مگر یہ لڑکا تو مچل کر ہی بیٹھ گیا۔ میں تو اس کو بڑا بے فکرہ سمجھتا تھا، اور وہ لڑکا ہر کوشش کے باوجود اپنی الجھنوں اور خیالوں پر قابو نہیں پا چکتا تھا۔ اس کے اندر غضب کی انفعالیت پروان چڑھ رہی تھی۔ اس کو خود اپنی ہر بات کا احساس تھا۔ بعض وقت وہ خود اپنے آپ پر جھنجھلا جاتا، مجھ میں اور پاگل میں کیا فرق ہے، میں تو اچھا خاصا نیوروٹک ہوں۔ بعض وقت اس کا دل چاہتا ہر ایک سے التجا کرے کہ کوئی تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں، آخر میں اتنی ذرا سی بات کو کیوں اتنا سوچ رہا ہوں۔ ایک عورت کو چاہنا اور پھر اس کو بھول جانا بھی کوئی ایسی بڑی بات ہے جسے انسان بھول نہ سکے۔ میں صبح سے شام تک دیکھتا ہوں، میرے کتنے ساتھی ایک صبح اور ایک شام محبت کرتے ہیں اور پھر کبھی بھول کر ان کے متعلق نہیں سوچتے۔ وہ جتنا خود کو سمجھاتا اور ملامت کرتا، بات اسی قدر بگڑتی جا رہی تھی۔ ہر نئی صبح جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ بے دلی سے آنکھ کھول کر سوچتا، ایک اور صبح ہو گئی اور میرے دل کا وہی حال ہے۔ کاش کوئی سارا دن ایسا گزر جاتا جس دن اس کے متعلق نہ سوچتا۔ اس صبح بھی اس نے یہی سوچا تھا۔ نور محمد نے غسل کیا، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، آنکھوں میں سرما لگایا اور داڑھی میں تیل کا ہاتھ لگا کر بڑے سنبھال کر کنگھی کی، سفید پٹیوں کو چکنا کر چٹائی کی ٹوپی سر پر جمائی، زرد چار خانے کا رومال شانوں پر ڈالا، پیسہ گن کر چراغی کے 5 آنے سیاہ واسکٹ کی جیب میں ڈالے اور کھڑاویں پہن کر کوٹری سے نکلا۔ سامنے ایبک ڈھلتی ہوئی دھوپ میں بیٹھا جپسی سے کھیل کر اپنے خیالوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے نور محمد کو گزرتے دیکھا اور سمجھ گیا جمعرات کا دن نور محمد کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ پچھواڑے کی چھوٹی سی مسجد اور اس سے متصل ایک اجڑے سے مزار پر ضرور جاتے تھے۔ سب کی نظریں بچا کر، خصوصاً ایبک بھیا یا صاحب کے لڑکے کے سامنے تو ذکر بھی کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ یہ لڑکے خدا بچائے ان سے، مولویوں کی دھجیاں یہ بکھیریں، مزاروں سے گستاخی یہ کریں، خدا سے ان کا مذاق چلے۔ اس کا معصوم عقیدہ اور بھولا بھالا یقین ان بدعتوں پر کانپ اٹھتا تھا۔ اس کا تو یہ قول تھا کہ ان لڑکوں کے سامنے تو دین مذہب کی بات کرنا اپنا بھی ایمان خراب کرنا ہے۔ ایبک نے ٹوکا، کہاں چلے نور محمد؟ نور محمد نے بدک کر جواب دیا، کہیں نہیں۔ ارے واہ، اچھے خاصے تو چلے جا رہے اور ہم سے کہتے ہو کہیں نہیں، ہمیں بھی تو بتاؤ کہاں چلے؟ کیوں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس وقت نور محمد کی نظریں طوطے کی طرح روکھی اور پھری ہوئی تھیں۔ وہ کٹے آگے بڑھے۔ یہی کہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کس قدر سج بن کر کہاں کی تیاری ہے۔ کیوں، کیا تم میرے بزرگ ہو؟ ایسی جواب دہی کا وقت تمہارا ہے، ہمارا نہیں۔ کیوں، تمہارا کیوں نہیں؟ ارے میاں ہمارا کیا ہے، گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان۔ اچھی رہی بات تو سنو، یہاں تو آؤ۔ کیوں، کیا بات ہے؟ قدم برابر دوسری سمت کو اٹھ رہے تھے اور صرف داڑھی کا ایک رخ ایبک کی طرف تھا۔ ایبک نے جپسی کو اپنے قدموں سے الگ کیا اور خود ہی ان کے قریب پہنچ گیا۔ انہوں نے جز بز ہو کر داڑھی کو کئی جھٹکے دے ڈالے۔ مزار پر جا رہے ہو؟ وہ کھنکھارے۔ اچھا چلو یہی صحیح، میں بھی چلوں؟ تمہارا وہاں کام نہیں؟ نور محمد، ہاں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ ہوگے نہیں ہوں؟ ہاں تو میں کب منع کر رہا ہوں، مطلب کہو اپنا۔ میں بھی چلوں گا۔ چلو گے مٹکانے اور مذاق اڑانے کو؟ میری بات کا یقین مانو، میں تو صرف دیکھنے جا رہا ہوں۔ وہاں کوئی تماشا ہو رہا ہے؟ نہیں، بس چلوں گا۔ ابھی تو کتے سے کھیل رہے تھے، اب چلے مزار پر؟ میں کپڑے بدل لیتا ہوں۔ اور جوتا پہنو گے؟ وہاں وضو کرنا ہوتا ہے۔ چپل پہن لوں؟ ہاں۔ ایبک اجلے کپڑوں پر ڈریسنگ گاؤن اور چپل پہنے نور محمد کے پیچھے لگ گیا۔ چلو کچھ دیر یوں ہی وقت گزر جائے گا۔
شاید دوسروں کے دکھ درد میں مبتلا دیکھ کر اپنی الجھنی کم ہو جائے۔ چیڑ اور سرو کے درختوں کے خوابناک سائے میں بنے ہوئے مختصر سے مزار سے کچھ دور پرے ایک درخت کے تنے سے وہ لگا بیٹھا تھا۔ مختصر سے چبوترے پر کائی لگی ہوئی قبر تھی جس کے چاروں طرف ادجلے چراغوں کی قطاریں تھیں۔ سرہانے دو بڑے مٹکے تھے جو کائی کی وجہ سے سبز نظر آ رہے تھے۔ مٹکوں کے گلوں میں باریک زنجیروں سے بندھے ہوئے ناریل کے ڈونگے تھے۔ کچھ فاصلے پر سائبان کے اندر چٹائیاں لپٹی کھڑی تھیں اور 10-12 پرانے بندھے طریقے سے رکھے تھے۔ سائبان کی چھت سرخ تھی اور لکڑی کے ستونوں میں کوئی گھنی سی بیل چڑھی تھی۔ ایک سفید ریش شخص ہاتھ میں تسبیح اور مزار پر نگاہ جمائے بیٹھا کھٹا کھٹ تسبیح کے دانے پھیر رہا تھا۔ نور محمد یہاں آتے ہی ایبک سے کٹ گئے۔ مٹکوں کے قریب بیٹھ کر وضو کیا اور سائبان کے نیچے چٹائی پھیلا کر نماز میں مصروف ہو گئے۔ ایبک یہاں یوں ہی وقت گزاری کے لیے تفریحاً چلا آیا تھا۔ شہر اور تہذیب کے ہنگاموں سے دور یہ خاموش اور ویران سی جگہ اس کو بڑی دلچسپ معلوم ہو رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سی مرادیں، تھکی تھکی سی تمنائیں، سہمی ہوئی آرزوئیں، انسانیت کا پسماندہ طبقہ یہاں آتا اور سکون دل چاہتا ہے۔ زندگی کی بے ثباتی یہاں بڑی مسلم نظر آ رہی تھی۔ ایک کمر جھکی ہوئی پہاڑن لکڑی ٹیکتی آئی۔ اس نے تلے اوپر پہنے ہوئے چھوٹے اور لمبے کرتوں میں سے ایک کی جیب سے چند پیسے نکالے، دونوں ہاتھوں پر رکھے اور ایک قدم تول کر آگے بڑھی اور پیسے مزار کے سرہانے رکھ دیے۔ لرزتے ہاتھوں سے مٹکے کا پانی پیا اور اپنی پیشانی، جس پر ضعیفی اور تفکرات نے ایک جالا سا تن دیا تھا، مزار کے چبوترے سے ٹکا دیا۔ زمانے نے اس بڑھیا کو کیا دیا ہے؟ اس مزار نے اس کی کون سی تمنا پوری کر دی ہے جو وہ اس عقیدت سے اپنی پونجی کا کچھ حصہ یہاں لا کر رکھ دیتی ہے؟ ایبک نے سوچا۔ بڑھیا بڑے یقین اور آسودگی سے مزار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور اپنے اجڑے ہوئے بالوں سے جوئیں پکڑ پکڑ کر مار رہی تھی۔ اسی وقت ایک نوجوان پہاڑی جوڑا نمودار ہوا۔ نوجوان گٹھے ہوئے جسم اور پستی مائل قد کا تھا۔ اس کی خاکی شلوار میں کئی رنگ کے پیوند تھے۔ گھسا ہوا گلو بند اور سر پر لاکھی رنگ کی گرم گول ٹوپی، اس کی تکونی آنکھیں بھوری مونچھوں والے سرخ چہرے پر عجیب استثنا دے تھی۔ نوجوان عورت کی پیشانی فراخ تھی، سنہری بالوں کے درمیان مانگ اور کئی چوٹیاں تھیں۔ اس کا رنگ زرد آلو کی طرح سنہرا اور مہکتا ہوا تھا اور ہونٹ چیری کی طرح سرخ۔ اس کی جھپکتی ہوئی نرگسی آنکھوں میں زعفران زار بکھرے نظر آ رہے تھے۔ وہ منکوں اور پتھروں کے ہاروں اور انگوٹھیوں سے لدی ہوئی تھی۔ تندرستی، جوانی اور مگن پن اس پر ٹوٹ ٹوٹ کر نثار ہو رہا تھا۔ اس کے بازوؤں میں ایک تندرست اور ہمکتا ہوا بچہ تھا جس کی آنکھوں کا تازہ تازہ کاجل اس کے سیب سے رخساروں پر پھیل گیا تھا۔ یہ جوڑا منت اتارنے آیا تھا۔ ماں نے بیٹے کا ماتھا زبردستی مزار سے لگایا، اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے دیے جو اس نے ایک پھلکاری مار کر بکھیر دیے۔ باپ کی تکونی آنکھوں نے غرا کر اس کو دیکھا اور جلدی جلدی پیسے چر کر سرہانے رکھے۔ سفید ریش کی تسبیح کی گردش رک گئی اور وہ ان کی طرف لپکے۔ عورت نے بچہ ان کے قدموں میں ڈال دیا جس کو بے توجہی سے اٹھا کر انہوں نے اس کی گود میں دیا اور چراغی کے پیسے اور تانبے کے چراغ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایبک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جیسے کوئی خواب دیکھتا ہو۔ اپنی تمام روشن خیالی اور حقیقت پسندی کے باوجود یہاں بیٹھا غربت کی اس طمانیت، سادہ لوحی اور جہالت کے اس درجے یقین پر رشک کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کاش وہ بھی ایسا ہی سادہ لوح اور احمق ہو جائے۔ وہ کسی قیمت پر بھی سکون دل حاصل کرنے کو تیار تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ اٹھا، کائی زدہ مٹکے سے وضو کیا اور چٹائی پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے سر پر رومال باندھا، نماز پڑھی۔ سلام پھیرتے وقت اس نے نور محمد کی طرف دیکھا جو وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے تکلفی کے باوجود وہ انداز تھا گویا کہہ رہے ہوں دل کی لگی بھی بری ہوتی ہے۔ ایبک بھیا۔ ایبک دعا مانگے بغیر ہی اٹھا ہے۔ وہ دعا کیا مانگتا؟ وہ اٹھا اور مزار کے قریب جا کھڑا ہوا۔ مزار کے قریب گھندار انار کے درخت کی شاخیں ڈوروں اور کلاووں سے لدی ہوئی تھیں۔ اچھا تو یہی ان لوگوں کی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں۔ اس نے سرخ سبز گلاووں کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ پر کھڑے کھڑے غیر ارادی طور پر اس کی انگلیوں نے ڈریسنگ گاؤن کی ڈوری میں سے ایک ریشمی تاگا کھینچ لیا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ ریشمی ڈور ان گنت ڈوروں کے اندر جا چھپی۔ ایبک کے لبوں پر ایک مبہم سی دعا لرز رہی تھی، یا اللہ جو میں چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہو جاتا؟
لیکن وہ چاہتا کیا تھا؟ کاش یہ امر اس پر واضح ہوتا۔ اس رات اس نے بستر میں بے خواب کروٹیں لیتے لیتے ایک بار پھر سوچا، میں بھی کتنا جاہل اور جذباتی ہو گیا ہوں، حد ہو گئی۔ آخر مجھے ہوا کیا تھا؟ اس نے بڑے تعصب سے سوچا۔ خانہ بک، یا تو بہت کچی طبیعت کا نکلا، خام کار اور خام خیال۔ وہ دن بھی کس قدر ویران اور دھندلا تھا۔ صبح ہی سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے زور شور سے اٹھتا ہوا آندھی کا غبار فضا میں تحلیل ہوتا ہوتا رک گیا تھا۔ سورج کی روشنی گہنائی ہوئی اور پیلی تھی اور فضا میں ٹھٹری ہوئی آندھی کے غبار کی طرح مٹیالی بو بسی ہوئی تھی۔ گرد و غبار کی تنی ہوئی چادر کے عقب میں آسمان سرمئی اور اداس تھا۔ گدھ اور چیلیں بے وجہ چکر کاٹ رہے تھے۔ بی اماں نے اداسی اور ویرانی سے تنگ آ کر گودام کا رخ کیا، مختلف بکس کھولے، ٹھیک کیے، تالے لگائے۔ نادر کے چند ٹھنڈے اور گرم کپڑوں کا بکس رکھا تھا، اس کو ٹھیک کرتے کرتے انہیں کچھ خیال آیا اور اٹھا کر الماری میں ایک پرانا سا ریکارڈ نکالا۔ کب سے یہ محمود کی خاطر رکھا تھا کہ آئے تو اسے بجا کر سناؤں گی۔ خدا رکھے تمہارے باوا کے لیے تھا۔ یہ ہم ماں بیٹے دونوں ہی کو پسند تھا۔ جب میں آہستہ آہستہ ہوں کی صدا آتی تو میرا نادر کس مزے سے انکھڑیوں میں نیند بھر لایا کرتا، اور پھر آ جا رہی نیندیا تو آ کیوں نہ جا، ہوں کے درمیان سہانی اور خوابناک بول کر سن کر کیا نیند ماتا ہو جاتا۔ بھیا ہماری کھیتی کرے، کہو شہر بھر سے چپکا رہے، بھیا ہمارا دولہا بنے اور گھوڑا چڑھے، دلہن کی گودی میں لے کے دھرے، کھم 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 ڈولی مہرا کرے، میرا بچہ میرا چاند، میں نے اس کو دلہا بنایا اور نہ گھوڑے پر چڑھایا۔ خدا رکھے دلہن آ گئی، اللہ بسنا نصیب کرے۔ مجھے تو سب سے زیادہ یہی بول پیارے لگتے ہیں۔ لڑکے ہوں بالے ہوں، پاؤں بڑھیں، آسی یہ ہر دم حق سے کہے، ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رہے۔ وقت ماضی کے بے کنار راستوں پر روئی کے گالوں کی طرح اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ 25-30 برس پہلے کا یہ عرصہ حال کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ان کے کانوں میں بجتے ہوئے ریکارڈ کی ہوں بھئی ہوں اور نگاہوں میں نادر کی نیند ماتی انکھڑیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لرزتی انگلیوں سے پینسل سے ریکارڈ کے لفافے پر محمود کا نام لکھا، بکس میں آخری تالا لگایا اور گودام بند کر کے برآمدے میں آ گئی۔ اف، کس قدر نیند آ رہی ہے۔ وہ برآمدے میں چارپائی پر لیٹ گئیں، جیسے کسی نے کان میں کہا، آپ آرام کرو۔ ہوں بھئی ہوں۔ ان کی رگ رگ نیند ماتی ہوتی چلی گئی۔ چھوٹی ددا جب اشراق کی نماز سے فارغ ہو کر کمرے سے نکلیں تو برا مان گئیں ان کے بے تکے پن پر۔ اے دلہن، کیا بے وقت سو گئیں؟ آندھی کا ٹھہرا اور تنا ہوا غبار اچانک بکھر گیا۔ معلوم ہوتا تھا کوئی ٹوکریاں بھر بھر کر خاک انڈیل رہا ہے، اور پھر چند ہی منٹوں بعد چھاجوں پانی برسنے لگا۔ چھوٹی ددا نے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے سر اٹھا کر اشک آلود نظروں سے دیکھا اور کہا، بے شک تم جنتی بیوی تھی۔ ماں اور باپ دونوں اس کے سرہانے بیٹھے تھے، اور وہ بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ پیر پٹک رہا تھا، اپنا سر زور زور سے رگڑ رہا تھا۔ دونوں خاموش تھے۔ تمام رات کو اسی طرح بیٹھے رہے۔ 2 مرتبہ وہ نادر سے چمٹ کر روئی، نادر میرا محمود اچھا تو ہو جائے گا، بولو۔ اس نے بڑی ہمت اور بڑی امید سے اس کو سمجھایا، خدا ہماری سنے گا، اور وہ بھی ہم دونوں دعا کریں، تم اپنے خدا سے اس کو مانگو اور میں اپنے رب سے اس کی زندگی مانگوں۔ ہاں نادر، کسی کا تو خدا سن ہی لے گا، مگر خدا دونوں کا ایک ہی تھا۔ اس نے دونوں کے دل سے نکلی ہوئی ایک صدا کو بڑے غور سے سنا تھا، مگر رفتہ رفتہ۔ زندگی اور مزاج کی 2 متضاد راہوں پر چلنے والے ماں باپ کو یہ ننھا منا ثالث ایک بار پھر ایک ہی راہ پر لے آیا۔ تقریباً 10 بجے ڈاکٹر نے اس کے انجیکشن دیا تو اس کی بے چینی میں کمی ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور پکارا، ابا، ابا جی۔ وہ اس کے اوپر جھکی، محمود ڈارلنگ۔ مام، ہاں، ابا کہاں ہیں؟ ابا تمہارے پاس۔ وہ آ کر اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے اس کے ہاتھوں پر پیار کیا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا، اس لیے کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا اس کو آواز دے گا۔ کالکا سے واپسی پر شدید بارش میں وہ سب بھیگ گئے تھے، مگر ماں کی بے خیالی اور کھوئے ہوئے پن کی وجہ سے وہ بہت ناکافی لباس میں تھا اور اس کو سخت قسم کا نمونیا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ سال ہم نے کس کا منہ دیکھ کر شروع کیا، نادر نے سوچا۔ ہم سب بیمار اور پریشان ہیں۔ آیا کو جب معلوم ہوا کہ بابا ہوشیار ہے تو وہ چائے لائی۔ دونوں اس کے پلنگ سے کچھ دور ہٹ کر چائے پینے لگے۔ باہر گئی ہوئی آیا ایک بار پھر واپس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک تار تھا۔
نادر کبھی کھانے یا چائے کے دوران میں تار یا خط نہیں کھولتا تھا، لیکن آج یہ تار لیتے ہی اس نے جلدی سے لفافہ پھاڑ کر نکال لیا اور پڑھا۔ چائے کی پیالی اس نے رکھ دی اور کھڑا ہو گیا۔ تار پڑھا اور پھر بیٹھ گیا، پھر تار پڑھا اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے کرسی کھسکائی، تار کو مروڑ کر جیب میں رکھا اور کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ پھر لوٹ کر آیا، اس کی طرف بغور دیکھا اور کھڑکی کی طرف چلا۔ نادر کس کا تار ہے؟ نادر کیا بات ہے؟ نادر، اس نے زور سے آواز دی۔ ہاں، وہ خالی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اس نے کھوئی کھوئی آواز میں دہرایا۔ میں لکھنؤ جاؤں گا۔ نادر، وہ زور سے بولی، تار مجھے دکھاؤ۔ اس نے مڑا توڑا کاغذ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ مڑا توڑا کاغذ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ساری مخالفت اور مارکہ آرائی جو اس نے یک طرفہ محاذ بنا کر قائم کی تھی ختم ہو گئی۔ وہ خاموش تھی اور اس کے دل میں ایک بے قرار سناٹا۔ اس کا سامان بندھا رکھا تھا۔ وہ محمود کے کمرے میں گیا اور اس کے بالوں پر جھک کر پیار کیا۔ وہ اتنا سخت بیمار تھا، دنیا کا کوئی ضروری سے ضروری کام اس کو اس حالت میں چھوڑنے پر مجبور نہ کر سکتا تھا، بجز اس مجبوری کے جو اب لاحق ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی اس کو زبردستی نہ بلایا تھا، مگر آج وہ ان کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کس طرح وہ اس کے دیکھنے کو تڑپی تھیں۔ ان کے علم میں اگر کبھی وہ اتنا بیمار ہوتا تو سجدے سے سر نہ اٹھاتی۔ محمود کتنا قسمت ہے کہ اس کی محبت کرنے والی کو نہ دیکھ سکا۔ اس کے دل میں غم کا اتنا شدید احساس تھا کہ اس کو روبینہ کی وہ بے رخی اور اکھل کھرا پن بھی یاد نہ تھا، جس نے اس کی ماں کے ضعیف دل کو سخت صدمہ پہنچایا تھا۔ جوں جوں لکھنؤ کا اسٹیشن قریب آ رہا تھا، ایک ناقابل بیان وحشت اور سراسیمگی اس پر طاری تھی۔ اس نے ایک کے بعد ایک ان گنت سگریٹ پی ڈالے۔ اخبار سامنے کرتا تو ایک حرف نہ پڑھ پاتا۔ دن گرم تھا، راستے ویران۔ 10 ہی بجے سے ہپسر گرمی شروع ہو گئی، مگر اس کو جو شملے کی بلندیوں سے اتر کر آ رہا تھا اس کا احساس نہ تھا۔ تانگا پھاٹک میں داخل ہوا۔ آج رابعہ کی شادی میں نہیں آیا تھا، اپنی ماں سے ملنے نہیں آیا تھا، پھر وہ کیوں آیا تھا یہاں؟ اس کو محسوس ہو رہا تھا گھر کی ہر چیز نے پکار کر کہا، اب بیکار آئے تم بھی۔ چھوٹی ددا اس سنسان گھر میں اسی جائے نماز پر بیٹھی اشراق کی نماز پڑھ رہی ہیں اور پاندان وہیں اپنے مخصوص کونے میں رکھا ہے۔ ایک لمحے کھڑے ہو کر اس نے سوچا، نادر، میں نے غلط تو نہیں پڑھا؟ چھوٹی ددا نے سلام پھیر کر ٹھنڈی سانس بھری اور اٹھ کر اس کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ یہ عجیب وصف کی بیوی تھی، ہنسی مذاق میں سب سے آگے اور رونے والوں میں ان سب سے پیچھے نظر آتی۔ وہ بڑی ہمدرد بیوی تھی، بڑے خاموش آنسو بہانے والی۔ وقت کی گردش نے ان کی زندگی کے متعلق بڑے فلسفیانہ اور حقیقت پسندانہ رموز و اسرار سے آگاہ کر دیا تھا۔ تخت کے قریب سٹول پہ رکھا مٹھو آنکھیں گھما گھما کر اعلان کر رہا تھا، نادر کا مٹھو ہوں، نادر کا مٹھو ہوں۔ خدا رکھے نادر بھی تمہارے پاس آ گئے، انہوں نے افسردگی سے مٹھو کو ٹوکا۔ وہ بڑے صبر اور ضبط سے ان سے بی اماں کے متعلق پوچھ گچھ کرتا رہا، لیکن حشمت کو دیکھ کر سب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کو تو دیکھ کر اس کو نہ جانے کیا یاد آ گیا۔ وہ اس کے گلے لگ کر خوب رویا، اتنا کہ دل پر چھائے ہوئے غبار کا بڑا حصہ دھل گیا۔ لکھنؤ میں اس کے اکا دکا رشتہ دار وہ بھی دور پرے کے رہ گئے تھے۔ ان کے سب آنے پر وہ سب تعزیت کے لیے آئے اور چلے گئے۔ نادر سے پہلے عادل پہنچ گیا تھا۔ وہی خوش قسمت تھا کہ اس نے پھوپھی کا سب کچھ اپنے ہاتھ سے کیا۔ نادر بیچارہ شکل بھی نہ دیکھ سکا تھا۔ 2-3 دن وہ اور عادل ان کی موت پر آنسو بہاتے رہے، اس موت پر جو ان دونوں کے لیے نعمت تھی اور جس نے دونوں کو پرورش کیا تھا۔ 2-3 دن وہ اور عادل اس کی موت پر آنسو بہاتے رہے جو ان دونوں کے لیے نعمت تھی اور جس نے دونوں کو پرورش کیا تھا، مگر عادل زیادہ دیر نہ ٹھہر سکتا تھا، اس کو چھٹی نہ مل سکتی تھی، اور اس کی بیوی کے یہاں بچہ ہوا تھا، اس کو ہسپتال ہی چھوڑ کر آیا تھا۔ آنے والے آتے اور 2-4 کلمے ہمدردی اور صبر کی تلقین کے کہتے اور چلے جاتے۔ ان کا خیال تھا گھر بار والے بیٹے کو ماں کا ایسا کون سا غم ہوگا، مگر ان کو کیا معلوم اس کو کتنا صدمہ تھا کہ ان کی خدمت نہ کر سکا۔ لوگ اس کو مشورہ دیتے، میاں گھر کرائے پر اٹھا دو، گھر کا بڑا معقول کرایہ مل جائے گا، ضروری اور پسندیدہ سامان کے علاوہ سب بیچ دو۔ یہ مشورے عملی زندگی میں معقول اور قابل توجہ کہے جا سکتے ہیں،
لیکن دنیا میں کچھ گدھے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہر چیز سے زیادہ جذباتیت، خود فریبی اور ماضی کے تصورات پیارے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر نادر اپنی قابلیت اور لیاقت کے باوجود انہی گدھوں میں سے ایک گدھا تھا۔ اس کو خواب حقیقت سے زیادہ پیارے تھے۔ وہ جان بوجھ کر خود فریبی میں مبتلا ہوتا اور اس میں بڑی لذت حاصل کرتا۔ جب ان مشوروں سے متاثر ہو کر وہ کسی اقدام کے ارادے سے گھر کا جائزہ لیتا تو خاموش مکالموں کے سوا اپنے اندر کسی بات کی ہمت نہ پاتا۔ یہ تخت غالیچہ صدا سے یہاں بچھا ہے، اس کو تو ہوش سنبھال کر دیکھا ہے، اب کس دل سے وہ اس کو اٹھا کر نیلام کرا دے۔ وہ گھبرا کر ڈرائنگ روم میں چلا جاتا۔ شیر اور چیتوں کی کھالیں، ایرانی قالین اور بہت پرانا سا دقیانوسی فرنیچر، یہ سب چیزیں اس کے والد نے کس شوق سے سجوائی تھیں۔ بی اماں کس احتیاط سے ان کھالوں کو دھوپ لگاتی اور کیڑا لگنے سے بچاتی۔ اس کے والد نے شیر اور چیتے کس شوق سے شکار کیے تھے۔ گیلری اور برآمدوں میں لگے ہوئے شیروں اور بارہ سنگھوں کے سر اب تک ان کی شخصیت کو زندہ اور محسوس بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑے شوق سے یہ سر تیار کروائے تھے۔ انہوں نے اپنے شوق کے مطابق ہر چیز جمع کی تھی۔ اس کو اپنے باپ کی ہر چیز اس لیے اور قیمتی معلوم ہوئی کہ یہ سب ان کی اپنی محنتوں کا صلہ تھا۔ باغیوں اور عالموں کی اولاد کو نہ ترکے اور نہ ورثے ملے تھے، اور نہ سرکار برطانیہ نے ان کو جاگیریں اور تمغے دیے تھے۔ وہ تو اپنے سرکشیوں کی بنا پر اپنا سب کچھ کھو بیٹھے تھے۔ اور جب اس کمرے میں گیا جہاں ان کی کتابیں رکھی تھیں، اس کو محسوس ہوا اس کمرے کے ہر کونے اور ہر چیز میں اس کے والد کی روح سمائی ہوئی ہے۔ چھوٹے سے مستطیل کمرے کی دیواروں میں چاروں طرف الماریاں تھیں، اور پھر شیشے کی نیچی الماریوں میں کتابوں کے بیش بہا ذخیرے تھے۔ یہ کمرہ نسبتاً گرد آلود اور بے توجہی کا شکار نظر آتا تھا، لیکن یہ کتابوں اور رسالوں کا بڑا قیمتی ذخیرہ تھا۔ یہی ایک چیز تھی جس میں 2-3 پشتوں کی میراث بھی شامل تھی۔ اس نے کتابوں کی الماریاں کھولیں۔ کرم خوردہ قلمی نسخوں سے لے کر انگریزی، اردو، فارسی اور عربی کی بے شمار نئی پرانی کتابیں موجود تھیں۔ اس نے شیشے کی نیچی سی الماری کھولی اور اکڑوں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس میں اخبار اور رسالے ترتیب اور بے ترتیبی سے جمع تھے۔ کبھی کہیں سے کوئی رسالہ کھینچتا اور کبھی کہیں سے۔ ایک بار اس کے ماضی پرست تصور نے حال کے باندھے ہوئے بند توڑ ڈالے، اور اب گزشتہ کا مواج اس کے سامنے موجیں مارتا بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے ہاتھوں کے درمیان اس کی پیدائش سے پہلے کے اور بچپن کے رسالے اور اخبار نہ تھے، بلکہ ایک پوری تاریخ تھی۔ ہندی مسلمانوں کی جد و جہد اور قربانیوں کی داستانیں مسلسل، کامریڈ اور الہلال کے پرچے، ہمدرد اور زمیندار کے فائل اس کو بڑی پرانی یادوں سے دوچار کر رہے تھے۔ کس طرح ابا میاں ان کو پڑھتے اور پھر دوستوں اور عزیزوں سے تبادلہ خیال کرتے۔ وہ ہر وقت انہی مباحثوں اور خیالوں میں الجھے رہتے تھے۔ کیا ہوا جو وہ محمد علی اور انصاری نہ بن سکے؟ وہ ان کے دل کی آوازوں کو تو سمجھتے تھے۔ جب وہ رات کو ان کے پاس لیٹ کر کہانی سنانے کی ضد کرتا تو اس کی ماں مصطفیٰ کمال، غازی انور اور مولانا محمد علی کے قصے سناتی، وہ اس کو غدر کی کہانیاں بتاتے۔ انہوں نے کبھی اور باپوں کی طرح آرزو نہ کی تھی کہ وہ کہیں کمشنر یا کلکٹر بن جائے، وہ تو اس کو سر سید اور مصطفیٰ کمال بنانا چاہتے تھے۔ اس کو یہ بھی یاد تھا، ان کو یہ بھی قلق تھا کہ نئی نسلوں کے ذہن میں بے یقینی اور کشمکش اور سہل پسندی ہے، ان کے جذبے سو رہے ہیں، ان کی راہیں گم ہیں۔ وہ جب نئی نسل کے متعلق کچھ کہتے تو بہت غمگین ہو جاتے۔ یہ سارے خیالات اور یادیں اس کی 15-16 سال کی عمر تک تھیں۔ وہ مدت سے حقیقت کے آگے سر تسلیم خم کر چکا تھا کہ وہ باپ کے سائے سے محروم ہو چکا ہے۔ اس نے مدت سے ان کا خیال بھی نہ کیا تھا، لیکن تمام ہوش مندی اور شعور کی دنیا ایسی میں آ جاتا ہے کہ انسان ہر چیز کو بھول بھال کر محض جذباتی جانور رہ جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس نے کامریڈ اور الہلال کے پرچوں سے گرد صاف کی، الماری کے خانوں میں سے صاف کاغذ بچھائے اور بڑی ترتیب سے ان کو رکھا۔ اس نے تمام کتابوں اور الماریوں کو دھوپ دلوائی، کمرہ صاف کروایا، گلدانوں میں پھول لگوائے، اور برسوں سے گرد و غبار میں سوئے ہوئے کمرے نے ایک انگڑائی لی اور وہ گھڑی بھر کو مسکرا دیا۔ لیکن اس کے دل میں کوئی چپکے سرگوشیاں کر رہا تھا، نادر میاں یہ سب بیکار ہے۔ برگد کا درخت سال ہر سال کھڑا رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اس کو گھن کھا لیتا ہے۔ اب الہلال اور کامریڈ کا وقت گزر گیا۔ وہ
گزر گئی، اب تم اس کو ہزار بلاؤ واپس نہیں آئے گی۔ اس گھر کی رونقیں رخصت ہوئیں، ان کا آخری سلام لو۔ جتنے دن محمود کی طبیعت زیادہ خراب رہی، اس کو بھول کر بھی خیال نہ آیا کہ وہ یہاں تنہا ہے، اس کو کسی ہمدردی اور ساتھی کی ضرورت ہے۔ عورت کے اندر جب ماں بیدار ہوتی ہے تو ہر دوسرے احساس سے عاری ہو جاتی ہے۔ نادر کو وہ ہر روز خطوں اور تار سے اس کو صحت کی اطلاع دیتی رہی۔ نادر کا وہاں ٹھہرنا بہت ضروری تھا، ایک جمائے گھر کی ویرانی اور اس کو بند کرنا مشکل کام تھا۔ بینک اور زمین کے کاغذات کی دیکھ بھال، بلوں کی ادائیگی، نوکروں کی علیحدگی وغیرہ، یہ آسان کام نہ تھے۔ محمود کی طبیعت جیسے سنبھلی تھی، وہ اس سے روز اپنے باپ کے متعلق پوچھتا۔ محمود کی طبیعت خاصی ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن وہ اس کو قصداً یہی لکھتی رہی کہ ابھی تک وہ سنبھلا نہیں ہے۔ وہ شملے سے بھی واپس نہ جانا چاہتی تھی، اور اگر یہ بہانہ نہ ہوتا تو پھر اس کو یقیناً واپس جانا پڑتا۔ نادر اس کے خطوں میں محمود کی بیماری کا پریشان تھا۔ یہاں کے کاموں کو چھوڑ کر وہ جا بھی نہیں سکتا تھا۔ بی اماں نے تو اس کو ہر کام سے بے نیاز کر رکھا تھا۔ وہ وہاں اکیلی ہے، اگر محمود اتنا بیمار نہ ہوتا تو وہ آ ہی جاتی، اس نے سوچا۔ اور ایبک کو ایک مختصر سا خط لکھ کر بھیج دیا کہ وہاں پر صرف تم ہی ایک ایسے شخص ہو جس پر میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ محمود کی بیماری سے متاثر ہوگا۔ مجھے یقین ہے تم ان دونوں کا خیال رکھو گے۔ ایبک کو نادر کا یہ خط ملا اور اس نے کئی مرتبہ پڑھا۔ کیا واقعی ڈاکٹر نادر نے اس کو اس قابل سمجھا کہ وہ اس کا ہمدرد ہے اور اعتماد کے قابل؟ پھر وہ اٹھا۔ اس نے بیگ میں چند کپڑے اور شیو کے سامان کے علاوہ چند ضروری چیزیں ڈالیں۔ ماموں جان کو نادر کا خط دکھایا اور جانے کو تیار ہو گیا۔ اپنی پریشانی میں روبینہ کو ایبک کا بھی خیال نہیں آیا تھا، لیکن جب محمود بہتر ہوا تو اس کو خیال آیا اگر ایبک کو معلوم ہو جاتا کہ وہ اس طرح پریشان اور تنہا ہے تو وہ کیا نہ جاتا۔ آج شام کو میں ضرور اس کو فون کروں گی، اس نے سوچا۔ وہ جس وقت وہاں پہنچا دوپہر کا وقت تھا اور محمود سو رہا تھا۔ وہ برساتی میں بیٹھی تھی، چپ چاپ، خاموش اور تنہا۔ پریشانی اور تنہائی کے باوجود اپنی عادت کے مطابق وہ مکمل لباس اور میک اپ میں تھی۔ خزاں کے پتوں کی طرح زرد رنگ کی اسکرٹ پر سرمئی رنگ کا ٹوئن سیٹ پہنے اور سنہرے بالوں میں زرد گلاب کی نیم شگفتہ کلیاں سجائے ہوئے وہ بڑی ماورائی سی چیز نظر آ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایبک کو خیال آیا جیسے الحمرا کے ایوانوں اور باغات میں بھٹکتی ہوئی زہرا میدہ کی روح یہاں آ بیٹھی ہو، اس زہرا میدہ کی جو اپنے محبوب کی راہ دیکھتے دیکھتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے قدم دور پر ہی رک گئے، جیسے اس کے اندر کوئی کہہ رہا تھا، ارے مجھے ڈاکٹر نادر کے خط نے کب یہاں بھیجا ہے؟ میں تو صرف تمہارا بلایا یہاں پہنچا ہوں۔ ہاں، صرف تمہارا، تمہیں میری ضرورت تھی اور میں آ گیا۔ اگر تم نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تو کیا ہوا؟ تمہاری روح تو مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ قطعی فراموش کر بیٹھا کہ وہ نادر کا معتمد بن کر یہاں آیا ہے اس کی بیوی اور بچے کی خبر گیری کے لیے۔ دبے قدموں وہ آگے بڑھا اور اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ اس کا دل نہ چاہتا تھا کہ آواز دے کر اس کی محویت کو توڑ دے، جانے یہ میرے ہی خیال میں غرق ہو۔ اس کا دل چاہے جامع تمنا کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ لے۔ آنن فانن اکٹھا ہو کر برس جانے والی پہاڑی بادل کا ایک بھٹکا ہوا آوارہ ٹکڑا برساتی میں گھسا اور برس پڑا۔ اس نے جھرجھری لیئر پلٹ کر دیکھا۔ ایک منٹ تک وہ یہ نہ سمجھ سکی یہ خواب ہے یا حقیقت۔ ارے میں نے تم کو یاد کیا اور تم آ گئے، تو پھر تم ہندوستانی ٹھیک ہی کہتے ہوگے کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ وفور جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اس دلچسپ اتفاق اور تنہائی کی پریشانی کی حالت میں کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی تھی۔ وہ یہ بھول گئی کہ بادل برس رہا ہے۔ بے صبر قدموں سے وہ اس کی طرف بڑھی اور اس کے مرمری بازو بے صبری سے اس کی گردن میں حمائل ہو گئے، جو یونانی دیوتاؤں کی طرح جمیل اور دلربا نظر آ رہا تھا۔ ایبی تم آ گئے، اس نے اس کی گردن چوم لی۔ ہاں، وہ اس کی طرف جھکا۔ کئی ہفتوں کے ارادے، کشمکش اور فیصلوں کا قلعہ دھڑام سے زمین پر آ رہا تھا۔ کھوکھلی بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارتوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ محمود کی بیماری اور کمزوری ان دونوں کے درمیان ایک مشترک موضوع بن گئی۔ وہ ہر بات بھول کر اس کی تیمارداری کر رہے تھے۔ وہ راتوں کو جب اس کے سرہانے جاگتے اور بڑے انہماک سے اس کی تیمارداری کرتے اسے دیکھتی تو اس کو عجیب سا احساس ہوتا۔ دن کو اس کے پلنگ کے برابر میز رکھ کر
مکینوں سے چیزیں بنا کر دکھاتا، یا پھر روئی کے بنڈل سے روئی چرا چرا کر اسے خرگوش، بڈھا اور بطخ بنا کر دیتا۔ کئی دن اس کی میز سے روئی سے بنے ہوئے بطخ کے بچوں سے بھر جاتی، تو پھر کسی دن مرغی اپنے چوزوں سمیت نظر آتی۔ روئی کے پھوئے دبا دبا کر اس کو مختلف شکلوں میں ڈھالتے وقت وہ اس سے کہتا، اپنی ممی سے نہ کہنا ورنہ وہ ناراض ہوں گی۔ کیوں ناراض ہوں گی؟ ہم روئی جو برباد کر رہے ہیں۔ اس کو آتا دیکھ کر وہ جلدی سے ان پر اخبار ڈال کر چھپا دیتا اور وہ دیکھ کر ہنس دیتی، دیکھ رہی ہوں۔ رات کو محمود کو وہ کہانیاں سناتا، اب تو وہ اس کو اٹھا کر اپنے ہی پلنگ پر لے جاتا۔ ہاں بھائی محمود، تو پھر آج کس کی کہانی سنو گے؟ ابن بطوطہ کی۔ کسی دن وہ کولمبس کی کہانی کی فرمائش کر دیتا۔ اس کو سمندری لٹیروں اور ملاحوں کی کہانیاں دل سے پسند تھیں۔ اچھا تو بھائی سنو۔ وہ اپنی کوہنی کے زاویے پر بڑے آرام سے اس کا سر ٹکا لیتا۔ وہ بات کرنے اور کہانی سنانے میں ماہر تھا، آنکھوں کے سامنے نقشہ کھینچ کر رکھ دیتا۔ محمود بڑے غور سے چپ چاپ کہانی سنا کرتا اور ایبک کے چہرے کو دیکھا کرتا۔ آہستہ آہستہ اپنا چھوٹا سا کمزور ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ کر انہیں بند کر دیتا اور غور سے دیکھ کر بیچ میں بول الجھتا، ایبک بھائی آپ کی پلکیں کتنی لمبی ہیں؟ ہاں، وہ اپنی گھنی اور لمبی پلکیں اوپر سے اٹھا کر کہتا، اور تمہاری بھی تو کتنی لمبی ہیں۔ اور ایبک بھائی یہ آگے نقطہ کیسا لگا ہوا ہے؟ اس کی گوشہ لب کے پاس ایک بڑا سا سیاہ تل تھا۔ اس کو تل کہتے ہیں۔ اب تم کہانی سنو گے یا میری صورت پر ریمارکس کرتے رہو گے؟ اچھا اب نہیں بولوں گا، سنائیے۔ پھر بیچ میں ٹوک دیتا، ایبک بھائی آپ کے ماتھے پر نشان کیسا ہے؟ یار تو میری رگ رگ ٹٹولتا ہے، پھر بھی تو بتائیے کیا ہوا؟ ہاں ایبک بتاؤ یہ کاہے کا نشان ہے؟ کبھی کبھی وہ بھی ان دونوں کے قریب آ بیٹھی۔ میں شرارت بہت کرتا تھا۔ ایک دن میرے بابا نے لکڑی ماری تھی تو سر کھل گیا تھا یہاں سے، دیکھو۔ وہ اس کے قریب آ گئی۔ ایبک تمہارے باپ بڑے ظالم اور غصہ آور ہیں۔ ہاں روبی، میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، مجھے بھی بڑا غصہ ہے۔ وہ ہنس پڑی، یہ تو مجھے یقین ہے۔ ایبک محمود کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نادر کو لکھنؤ میں کم از کم 15 دن تو یقینی ٹھہرنا تھا۔ بی اماں ایک ایسی بیوی تھی جن پر امیر، غریب اور رشتہ دار سبھی یکساں طور پر بھروسہ رکھتے تھے۔ مختلف لوگوں کی امانتیں اور کاغذ ان کے پاس رہتے تھے۔ خاندان کے اکثر لوگ تبادلوں کے وقت شہر سے جاتے اپنا سامان اور زیور وغیرہ ان کے پاس بند کروا جاتے تھے۔ ان سب کی واپسی اور حساب کتاب کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ پھر کچھ اپنے مکان اور کاغذات وغیرہ کے سلسلے میں قانونی مشورے بھی کرنے تھے۔ اس نے روبینہ کو لکھ دیا تھا، میں اب شملے واپس نہیں آ سکتا۔ میں یہاں سے سیدھا الہ آباد چلا جاؤں گا۔ میں اپنی 1 ماہ کی چھٹی کینسل کروا رہا ہوں۔ یہاں کا موسم اب ٹھیک ہو چلا ہے۔ محمود بالکل ٹھیک ہو جائے تو تم آ جاؤ۔ میں الہ آباد چلا جاؤں گا، جو چند کام باقی رہ گئے ہیں وہ تم طے کر لینا۔ روبینہ نے خط پڑھا اور ڈال دیا۔ وہ نادر کی بات ٹال دینے اور اپنی من مانی کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ جب میرا دل چاہے گا واپس چلی جاؤں گی، اس نے سوچا، مجھے کیا غرض پڑی جو اس ویران گھر میں جا کر بیٹھوں۔ جبکہ ان دونوں کی یہ زندگی کتنی پرلطف ہے۔ اس نے نادر کے خط کا جواب دیا اور اس کے تمام باتوں کو بڑے نازک اور لطیف پیرائے میں ٹال دیا۔ اس نے اس کو یہ بھی لکھا کہ ایبک نے ان لوگوں کا بہت خیال رکھا۔ میرا خیال اگر وہ بر وقت نہ پہنچ جاتا تو میں محمود کی تیمارداری کرتے کرتے بیمار ہو جاتی۔ مگر نادر کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ اب تک اس کے ہی گھر میں موجود ہے۔ اس نے خانزادہ گل نواز کے پتے پر خط لکھا، تشکر اور محبت سے لبریز۔ وہ خط پتہ کاٹ کر اس کو جاکو میں ملا اور ایک بار پھر چونک سا گیا۔ اب تک جو دن یہاں گزرے تھے وہ ایسے تھے جیسے کوئی دلچسپ سا خواب۔ وہ سارے دن کاہلی اور بے تکے پن میں گزار دیتا۔ وہ اپنے روزمرہ میں لگی رہتی۔ وہ اخبار پڑھتے پڑھتے بے ترتیبی سے اچھال دیتا، پھر آرام کرسی پہ دراز ہو کر سوتے رہتا۔ سوتے سوتے چونکتا تو اٹھ کر شیو کرنے بیٹھ جاتا، بڑے اطمینان اور توجہ سے، جیسے مصور اپنی تصویر میں رنگ بھر رہا ہو۔ پھر وہ کسی طرف بیٹھ کر محمود کے ساتھ کھیلنے لگتا، اور بس وہ اتنے ہی پرمطمئن تھا کہ وہ اس کے قریب ہے، جو اس کی محبوبہ دل نواز ہے۔ مجھے روز تمہاری ہنستی ہوئی شکل نظر آ جاتی، یہی کیا کم ہے، وہ سوچتا۔ اور وہ بھی ان دنوں بس اتنے ہی پر مطمئن تھی کہ وہ اس کے پاس ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے، اور اپنی بے سلیقہ اور بے اصول سے زندگی میں اس کے گھر کے معمول میں گڑبڑ ڈال دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم میرے استاد کی بیوی ہو۔ پھر بھی یہ بہت تھا کہ اس کو اپنے قریب نظر آتا ہے، اور اتنے دن میں وہ دونوں ایک بار بھی مال روڈ تک نہ گئے تھے، نہ ان کو ضرورت محسوس ہوئی۔
اور نہ اب تک وہ محمود کو چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ محمود اب تقریباً ٹھیک تھا اور نادر کا خط ملنے کے بعد سے اب تک سوچ رہا تھا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ اس کے پہلے خط کا جواب اس نے صرف اتنا ہی دیا تھا کہ آپ ہر طرح مطمئن رہیں، میری موجودگی میں ان لوگوں کو تکلیف نہ ہوگی۔ اس نے واضح طور پہ یہ لکھا تھا کہ وہ وہاں ابھی روانہ ہو رہا ہے۔ آج جو خط سنوک سے ہوتا ہوا اس کو ملا تو اس کو خیال آیا روبینہ نے نادر کو یہ نہیں لکھا کہ وہ یہاں دن رات موجود ہے، خود مجھے لکھ دینا چاہیے تھا۔ آج وہ پھر گہری سوچ میں تھا۔ بہت سے الجھے ہوئے خیال پھر اس کو پریشان کرنے کے لیے آ پہنچے، اور اسی دن روبینہ نے اس سے کہا آج میں مال تک جانا چاہتی ہوں، مجھے کئی کام ہیں، چلتے ہو؟ ہاں چلتا ہوں، میں آج یا کل یہاں سے جانے کی بھی سوچ رہا ہوں۔ وہ بالکل بجھی بجھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں کیا؟ تمہارا خیال ہے میں ساری عمر دھرنا دیے بیٹھا رہا ہوں، تمہارے بیٹے اور شوہر کے درمیان ایک ناخوشگوار بوجھ بنا رہا ہوں؟ تم مجھے ہر وقت شوہر کا طعنہ دیا کرتے ہو، اب میں نے سوچ لیا اگر تم ایک دفعہ کہہ دو گے تو میں اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا، میں بالکل نکھٹو اور بے روزگار ہوں۔ وہ سونے کا ڈلا ہے، تم کو عیش کروا رہا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا مجھے عیش کی پرواہ نہیں۔ اچھی طرح دل پر ہاتھ رکھ کر بات کرو، تم ایسی غیر ذمہ دار بات کیوں کر رہی ہو؟ تم لوگ یہاں آ کر عیش کرنا اپنا حق سمجھتے ہو، یہاں آ کر تم لوگ تکلیف نہیں اٹھا سکتے۔ سوچ لو میں تمہاری بھلے کی کہتا ہوں۔ اس منہ پھٹ انسان کے منہ سے اتنی کھری کھری باتیں سن کر وہ سٹپٹا سی گئی۔ واقعی عجیب انسان ہے۔ اس عجیب انسان کا عجیب حال تھا۔ جب اس نے اس کے دل کی بات کہی تم کہہ دو تو واپس نہ جاؤں، تو وہ اس کو نصیحت کرنے بیٹھ گیا، اس لیے کہ اس میں بہتوں کی بلائی تھی۔ مگر کیا یہ نصیحت کر کے وہ خوش تھا؟